السلام علیکم ناظرین۔ کربلا کے میدان میں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو وہیں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، ایک ایسا باب جو شہادت کے بعد کربلا کہلایا۔ وہ وقت جب نیزے بلند ہوئے، قافلے بکھر چکے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہیں سے ایک طوفان اٹھا۔ یزید کے دربار میں وہ مناظر پیش آئے جنہیں سن کر آج بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور انہی لمحات میں یزید کی بیوی کی نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑی۔ پھر ایسا مکالمہ ہوا جس نے محل کے در و دیوار تک ہلا دیے، اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک عظیم خاتون نے ظلم کے تاجدار یزید کو بھی بھرے دربار میں للکار دیا۔ کیا تھا وہ منظر؟ کیا ہوا دربار شام میں؟ اور کس طرح ایک عورت کی للکار صدیوں تک سچائی کی گونج بن گئی؟ عزیز سامعین، دل تھام لیجئے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کربلا کے بعد کی وہ کہانی جس میں درد بھی ہے، دکھ بھی ہے، آنسو بھی ہیں اور انقلاب بھی۔ جب نوائس رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سورج غروب ہوا تو ظلم کا نیا دور اور شاید زیادہ ہولناک دور شروع ہوا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب لاشیں پیچھے رہ گئے اور اہل بیت کے زخمی دل زنجیروں میں جکڑے یزید کے دربار کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب قافلہ اسیران کربلا شام کے شہر دمشق میں داخل ہوا تو فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ اسی لمحے خادمہ دوڑتی ہوئی یزید کے محل میں پہنچی، سانسیں پھولی ہوئی تھی، آواز لرز رہی تھی۔ وہ ہند یزید کی بیوی سے بولی، اے ہند، محل کے باہر کچھ قیدی لائے گئے ہیں، لیکن وہ قیدی کوئی عام نہیں لگتے، ان کے چہروں پر ایسا نور ہے کہ دل کانپ اٹھتا ہے، ان کا حال ایسا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، جیسے تقدیر خود رو رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ ہند جو پہلے سے بے چینی محسوس کر رہی تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے عمدہ لباس سے بے تن کیا، خوشبو لگائی، چادر اوڑھی اور خادموں کو حکم دیا میرے لیے کرسی لائی جائے۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور قیدی خواتین کو غور سے دیکھنے لگی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ انہوں نے پہچان لیا۔ وہ اپنی بہن ام کلثوم سے آہستگی سے کہا، بہن، کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ ام کلثوم نے نفی میں جواب دیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ ہند بنت عبداللہ ہے، ہماری وہی جو مدینہ میں ہمارے گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر دونوں بہنوں نے اپنے سر جھکا لیے، کہیں وہ پہچان لیں، لیکن ہند کی نظریں دونوں پر جمی رہی۔ وہ قریب آئی اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا بات کی آپ نے ابھی ایک دوسرے سے، اور اس طرح چپ کیوں ہو گئی؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ ہند نے سوال دہرایا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ اب کے بار بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نرم مگر گرم لہجے میں جواب دیا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ مدینہ کا نام سن کر ہند کی حالت بدل گئی۔ وہ فوراً کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، کیا مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ کیا آپ میرے آقا مولا علی، امام حسن، امام حسین اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ میں اس گھر کی وفادار خادمہ رہ چکی ہوں، مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے، خاص طور پر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ میں ان کے بچپن کی خادمہ ہوں۔ بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تم اس گھر کے کن کن افراد کو جانتی ہو؟ ہند آبدیدہ ہو کر بولی، میں دور و دیوار کو جانتی ہوں، ان کے سجدوں، ان کی اذانوں، ان کے نرگسی چہروں کو جانتی ہوں، ان کے چھوٹے قدموں کو جو حرم نبوی میں آنگن میں دوڑتے تھے۔ پھر اس نے لرزتے ہوئے سوال کیا، بی بی مجھے بتائیں، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں، بی بی زینب وہ کہاں ہیں؟ بی بی زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو نے حضرت علی کے گھر والوں کا حال پوچھا، ہم وہ گھر چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا، یہ جو سر تمہارے شور کے سامنے رکھا ہے، یہ تیرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ہے۔ تم نے اولاد علی کی بات کی
تو عباس، قاسم اور محمد سب کو ہم کربلا میں چھوڑ آئے، پیاسے، لاشیں بے کفن۔ تم نے امام حسین کی نسل کے بارے میں پوچھا تو صرف ایک بیٹا بچا ہے، علی بن حسین، جو بیماری کے باعث نڈھال ہے اور قید میں ہے۔ تم نے بی بی زینب کو پوچھا تو اے ہند، میں ہی زینب ہوں، اور یہ میری بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ سنتے ہی ہند کے منہ سے چیخ نکلی، اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنے چہرے پر چادر ماری اور زمین پر گر پڑی، روتے روتے بولی، ہائے میرے حسین، کاش میں اندھی ہو جاؤں اور رسول کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اپنا سر پیٹنے لگی، حتیٰ کہ اس کا چہرہ خون سے بھر گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے قریب آ کر کہا، اے ہند، تم اٹھو، اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارا شوہر ایک ظالم ہے، ہم اپنے دکھ سہ لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا بھی سکون اجڑ جائے۔ ہند نے آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں کرب لیے جواب دیا، اے بی بی زینب، مجھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میری دنیا اجڑ چکی ہے، میں اب صرف روتے ہوئے زندہ رہوں گی۔ اے میرے آقا زادیوں، آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ یہیں بیٹھ جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھی، چادر سنبھالی، منہ پیٹنے لگی، ننگے پاؤں یزید کے دربار کی طرف گئی۔ اس وقت یزید کچھ بیرانی مہمانوں کے ساتھ دربار میں بیٹھا تھا۔ عزیز سامعین، ہند یزید کے دربار میں پہنچی تو چہرہ خون آلود تھا، کپڑے بکھرے ہوئے، آنکھیں اشک بار۔ پھر بھرے دربار میں سناٹا چھا گیا اور یزید حیرت سے اپنی بیوی کی حالت کو دیکھتا رہ گیا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے آقا نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے پر بلند کیا جائے، کیا تو نے ان کی بیٹیوں اور پاک باز عورتوں کو بازاروں میں گھمایا، ان کی چادریں چھین لی؟ کیا تجھے علم بھی ہے کہ تو نے کس خاندان کو قید کیا؟ یزید گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، وہ جانتا تھا یہ بات اب محل کی دیواروں میں نہیں رہے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہند کے سر پر چادر ڈالنے کی کوشش کی اور نرمی کے ساتھ فریب بھری زبان میں بولا، ہاں میں نے حکم دیا تھا، لیکن ابن زیاد نے جلدی سے کام لیا، میں تو چاہتا تھا معاملہ صلح سے حل ہو جائے۔ اب اگر تو نواسے رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر۔ لیکن ہند اب وہ خاموش خادمہ نہ تھی، نہ ہی محل کے ایک فرما بردار عورت، بلکہ اب وہ ایک جاگتی ہوئی غیرت مند خاتون تھی۔ ایک فریاد ہند فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں اس نے چادر سنبھالی اور یزید کو دو ٹوک الفاظ میں جھنجھوڑ کر کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، تو نے مجھے اپنی بیوی کو ننگے سر دیکھا تو تیری غیرت جاگ اٹھی، تو نے میرے سر پر چادر ڈال دی، لیکن جب تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں فاطمہ کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم کو مدینہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ننگے سر گھمایا تو تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ بازاروں میں، گلیوں میں، درباروں میں تو نے انہیں نامحرموں کے سامنے پیش کیا اور آج مجھے دیکھ کر تیری آنکھیں جھکنے لگی۔ یہ کہتے ہوئے ہند لرز رہی تھی، اس کے الفاظ آندھی بن چکے تھے اور پورا دربار خاموش تماشائی تھا۔ پھر ہند کی یہ چیخیں، اس کی فریاد ایسی تھی کہ جو صرف یزید تک نہ رہی بلکہ اس کے محل سے دوسری عورتوں تک بھی پہنچ گئی۔ یزید کی دوسری بیویاں، لونڈیاں، خادمائیں سب یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، ہائے مظلوم حسین، ہائے بی بی زینب، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ پورا محل نوئے خانہ بن گیا۔ یزید کے دربار میں ماتم کی آوازیں بلند ہونے لگی، چیخ و پکار، آہوزاری، ایسا منظر جس نے شام کے اموی دربار کو لرزا کر رکھ دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ یعنی یزید کی بی بی ہند اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ملاقات کتابوں میں زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن ممبر و محراب پر اور خطبات میں یہ واقعہ اکثر سنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بس یہ ہے کہ اہل بیت کی مظلومیت کو اجاگر کیا جائے، بتایا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں
کس حال میں یزید کے دربار میں لائی گئی۔ لیکن عزیز سامعین، جو حقیقت پر مبنی مستند واقعہ وہ ابھی آنا باقی ہے، اور وہ ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ بے مثال جرأت مندانہ خطبہ جو انہوں نے یزید کے دربار میں قیدی کی حالت میں کھڑے ہو کر دیا۔ تو آئیے اب اس عظیم خطبے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ایک عظیم عورت مگر شیر دل بیٹی ظلم کے تخت پر بیٹھے یزید کو للکارتی ہے۔ عزیز سامعین، کربلا ختم ہوا جو آغاز ہونے جا رہا تھا، وہ تاریخ کا سب سے لرزہ خیز لمحہ تھا۔ خون سے لت پت قافلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر نیزے پر ہے۔ عصمت کی چادریں چھینی جا چکی ہیں، اہل بیت کے سر برہنہ اور قافلہ یزید کے دربار میں کھڑا تھا۔ وہاں یزید کی مسند سجی ہوئی تھی، اور اسی دربار میں جب بی بی زینب کی نگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون آلود سر مبارک پر پڑی تو آنکھیں نم ہو گئی، دل کٹ گیا، اور ایک ایسی فریاد بلند ہوئی کہ کائنات بھی تڑپ اٹھی۔ اے حسین، اے محبوب خدا، اے او مکہ و مدینہ کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا کے لال، اے مصطفیٰ کے نواسے۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم، بی بی زینب کی آواز نے دربار میں بیٹھے سب لوگوں کو رلا دیا۔ یزید اسی طرح خاموش تھا جیسے سام سونگ گیا ہو، لیکن ظلم کی انتہا تو ابھی باقی تھی۔ یزید نے خیزان کی لکڑی منگوائی اور اسی چھڑی سے نواسے رسول کے لب و دندان مبارک پر مارنے لگا۔ دربار میں موجود صحابی رسول حضرت ابو ذر اسلمی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے یزید کو کہا، اے یزید، کیا تو نے اس چھڑی سے فاطمہ کے بیٹے کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کو چومتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جو ان کو قتل کرے خدا اس پر لعنت کرے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنے۔ یزید غصے سے چلا اٹھا اور صحابی رسول کو دربار سے نکلوا دیا، لیکن اب یزید کی حرکتوں پر خاموشی ممکن نہ تھی۔ اب علی رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی فاطمہ کی ہم شکل زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی۔ سر پر چادر نہ تھی، بدن پر قید و بند کی زنجیریں تھیں، لیکن زبان پر حق کا سونامی تھا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خطبہ شروع کیا، ایسے کلمات جن سے تاریخ کے سینے میں زلزلہ آ گیا۔ سب تاریخیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور رحمت نازل ہوں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر۔ پھر لمحہ بلمحہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جلال اور لہجہ بلند ہوتا گیا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں رسیوں میں جکڑ کر در بدر پھرایا اور ہم ذلیل ہو گئے؟ تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو ظالم ہو کر بلند ہو گیا اور ہم مظلوم ہو کر رسوا ہو گئے؟ نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ آج تو فتح کے نشے میں سرمست ہے، خلافت کا تاج سر پر رکھ کر اتارتا ہے، لیکن تو بھول گیا ہے کہ خدا کا فرمان ہے، جو کافر ہے، جو حق کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ان کا گناہ بڑھ جائے، اور پھر ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار ہے۔ پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ یزید کے محلات کی طرف گئی، اور زبان سے کیسا تماچا جاری ہوا جو ہر درباری کے سینے پر گیا۔ یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری بیویاں چادروں میں پردے میں بیٹھی ہیں اور رسول زادیاں سر برہنہ بے چادر شہر بشہر پھیلائی جا رہی ہیں؟ کیا یہی تیرا انصاف ہے؟ یاد رکھ، ہماری چادریں تو نے چھینی، ہماری حرمت تو نے پامال کی ہے، لیکن خدا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام تجھ سے لے گا۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ تو نے سمجھا کہ تو نے ہمیں مٹا دیا؟ ہرگز نہیں، تمہاری یاد کو لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا، نہ ہی وحی کے آثار مٹا سکتا ہے، نہ ہماری عظمت گھٹا سکتا ہے۔ تو جتنا چاہے فریب کر لے، جتنا چاہے کر لے، مگر یاد رکھ تو نے جو جرم کیا ہے یہ کل قیامت تک تیرے ماتھے پر چمکتا رہے گا۔ تیرا نظریہ کمزور ہے، تیری سلطنت کے دن گنے جا چکے ہیں۔
اور وہ دن دور نہیں جب ایک منادی پکارے گا۔ خطبہ ختم ہوا لیکن دربار میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یزید کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ جسے ابھی کی مستی تھی اب بی بی زینب کے الفاظ سے لرز رہا تھا۔ یزید نے کروٹ بدلنی چاہی کہ سناٹے کو توڑ دے، لیکن بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں بول رہی تھی، گویا کہہ رہی ہوں یزید اب کچھ مت بول، جو بولنا تھا ہم بول چکے، اب سچ بولے گا وقت۔ خطبہ کے بعد قافلہ دوبارہ زندان کی طرف روانہ ہوا۔ دمشق کی گلیوں میں لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور یزید کے اہلکار طنز کے جملے مار رہے تھے۔ یہ ہیں وہ جنہوں نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ ہیں جو مدینہ سے دین بچانے نکلے تھے۔ ایک معصوم بچی نے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑا اور کانپتی آواز میں کہا، امی جان یہ عورتیں کیوں ننگے سر ہیں؟ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ ایک عورت روتے ہوئے بولی، یہ حسین کی بہن ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ علی کی زینب ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر غیرت، وقار اور درد کی ایسی چادر تھی جس سے شام کا سورج بھی جھک کر سلام کرتا۔ عزیز سامعین، رات کو زندان شام میں تھے، دھوپ میں جلا ہوا بدن، بھوک، پیاس اور چھین لی گئی چادریں۔ اسی حالت میں ایک بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کانپتی ہوئی بیٹھی تھی۔ سامنے نیزے پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تھا۔ سکینہ وہی دیکھتی جا رہی تھی۔ بابا آپ کب واپس آئیں گے؟ بابا ہم بہت تھک گئے ہیں، یہ لوگ ہمیں ماریں گے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک سسکی کر بولی، نہیں بیٹی کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہارے بابا نے ہمیں امان دی ہے۔ لیکن بی بی زینب کے آنسو کچھ اور کہانی سنا رہے تھے۔ رات کے پچھلے پیر دروازے پر دستک ہوئی، ایک باندی آئی، چپکے سے چند چادریں، کچھ کھجوریں، ایک مٹی کا برتن زمین پر رکھا اور بس اتنا کہا، ہند نے بھیجا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان چیزوں کو لے لیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر کو ہاتھ تک نہ لگایا، صرف اتنا کہا، ہم رسول کے گھر والے ہیں، ظالموں سے بھیگ نہیں لیا کرتے۔ عزیز سامعین، اگلے دن یزید نے دربار میں سب کو جمع کیا۔ مختلف ملکوں کے سفیر، درباری اور سردار موجود تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ قیدیوں کو ذلیل کر کے اپنے اقتدار کا پرچار کرے، لیکن جب امام زین العابدین کھڑے ہوئے، لرزتے بدن، زنجیروں میں جکڑے ہاتھ اور کمزوری سے جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، تو ان کی آواز آسمان کو چیر گئی، اے لوگوں، میں بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا پوتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ در و دیوار ہل گئے، بعض درباریوں کے ہاتھ سے کاسے گر گئے، کچھ لوگوں کی داڑیاں بھیگ گئی۔ یزید کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور امام زین العابدین نے جملہ مارا، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ فتح پا لی؟ نہیں، ہم تو وہ ہیں جنہیں شہادت وراثت میں ملی۔ چند دن یزید نے اہل بیت کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ عوامی دباؤ تھا، کچھ کہتے ہیں بی بی زینب کے خطبے کا اثر تھا۔ یزید کی زبان پر عجیب و غریب جملے تھے۔ ابن زیاد نے قتل میں جلدی کی، میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بی بی زینب خاموش تھی۔ ان کی خاموشی چیخ رہی تھی، یزید جو کچھ کیا ہے وہ تاریخ کے سینے پر لکھا جا چکا ہے۔ عزیز سامعین، قافلہ مدینہ واپس پہنچا تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک طرف پرانے خادم رو رہے تھے، دوسری طرف مدینے کی عورتیں صدمے میں تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر آ گئی، دروازے پر پہنچ کر سر جھکایا اور بس اتنا کہا، اے نانا جان، ہم آپ کا دین بچانے نکلے تھے مگر سب کچھ گنوا بیٹھے۔ فضا ساکت ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رونے کی آوازیں گونجنے لگی۔ قافلہ جیسے ہی باہر پہنچا، لوگوں کو خبر دی گئی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں۔ لیکن امام حسین کے بغیر مدینہ کے بزرگ، عورتیں، بچے سب ننگے پاؤں دوڑتے باہر نکلے۔
درختوں کے سائے کانپنے لگے، ہواؤں نے اپنے جھونکے روک لیے اور فضا میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اے حسین، اے زینب بی بی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین، سب سے پہلے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نانا جان کے روزے پر حاضری دی۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر بی بی زینب تنہا تھی، لیکن اس تنہائی میں جو فریاد تھی وہ وقت کی دیواروں پر نقش ہو گئی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں تیری بیٹی فاطمہ کی زینب ہوں، وہی زینب جسے تو گود میں کھلاتا تھا، لیکن آج میں تیری برگاہ میں تیرے نواسے کے سر کا حال لے کر آئی ہوں۔ بی بی زینب دیوار سے لگ گئی اور وہیں بیٹھ کر اتنا روئی کہ مدینہ کی گلیاں بھی نم ہو گئی۔ عزیز سامعین، جب قافلہ بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچا تو وہ دروازہ جہاں علی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہنسی گونجا کرتی تھی، اب صرف خاموشی تھی۔ دروازہ کھولا، اندھیری دیواروں سے ٹکرا کر حضرت سکینہ نے روتے ہوئے پکارا، بابا ہم آ گئے، لیکن آپ تو کربلا میں سو گئے۔ حضرت امام سجاد جو ابھی زنجیروں اور بیماری کے اثر میں تھے، اسی در پر ہو کر نعرہ بلند کرتے ہیں، اے لوگوں، اگر تمہیں حسین کی شہادت پر شک ہے تو میرے دامن پر کربلا کی گرد باقی ہے، میرے دل میں علی اکبر کی آخری سانسیں محفوظ ہیں، اور میری پشت پر زنجیروں کے نشان گواہ ہیں کہ ہم نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ مدینہ آنے کے چند دن بعد بی بی زینب مسجد نبوی میں گئی۔ لوگوں کا مجمع تھا، عورتیں بچے سب لرزتے ہوئے سننے آئے تھے۔ بی بی زینب نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری رہنمائی کے لیے تھے، لیکن تم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ ہم نے تمہیں سچ دکھایا، تو نے ہمیں نیزوں کے سائے میں قید کر دیا۔ ہم نے کربلا میں شہادت دی، تو نے جشن منایا۔ آج اگر مدینہ غم سے بھر گیا ہے تو یہ تمہارے لہو کی وجہ سے ہے۔ عزیز سامعین، چند مہینے گزرے، بی بی زینب کی حالت دن بدن کمزور ہونے لگی۔ زخم کربلا جسم سے نہیں روح سے بولتے تھے، اور ان زخموں نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اندر سے چیر دیا تھا۔ ایک رات امام سجاد کے ساتھ آخری گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا وقت آ گیا ہے، اگر لوگ مجھ سے میرا نام پوچھے تو کہہ دینا ایک مظلوم جو نانا کے دین کو بچانے نکلی تھی مگر واپس چادر چھنوا آئی۔ آج کی وصیت تھی مجھے خاموشی سے دفن کرنا، تاکہ میرے نانا کی امت مجھے پہچانے نہیں، کیونکہ پہچان کر بھی وہ میرے حسین کو نہ بچا سکے۔ روایات مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ شام میں وفات ہوئی، کچھ کہتے ہیں مدینہ میں، کچھ کہتے ہیں دمشق کی گلی میں وہ آخری سانس لی، لیکن ہر روایت میں ایک درد مشترک ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا شہید کربلا کی بہن تھی، اور کربلا کی جنگ ان کے بعد بھی جاری رہی، دلوں میں، زبانوں میں اور تاریخ کے صفوں میں۔ عزیز سامعین، یہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، یہ کربلا کے بعد شروع ہونے والا وہ سفر تھا جس میں نیزوں پر سروں نے خطبے دیے۔ زنجیروں میں لپٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے محل کو عدل و انصاف کا منبر بنایا۔ جنہیں ظالموں نے بے یار و مددگار سمجھا، وہ کائنات کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والے بن گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ دراصل وقت کے ہر یزید کے خلاف اعلان تھا۔ اگر یہ ظلم طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، لیکن ایک باحیا چادر مظلوم عورت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بن کر للکارتی ہے، تخت ہل جاتے ہیں اور تاریخ کے رخ بدل جاتے ہیں۔ یزید مر گیا، اس کا محل اجڑ گیا، اس کی سلطنت مٹی ہو گئی، لیکن حسین زندہ ہیں، زینب زندہ ہیں۔ کربلا کی صدا آج بھی ہر ظالم کے خلاف عدل کا اعلان ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے والا بنا، ہمیں بی بی زینب جیسا صبر، ہمت اور حق کو عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ظالم کے ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں باطل سے نفرت اور حق کے لیے قربانی کا حوصلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔